الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں سارے کے سارے اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، تفرقہ بازی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، کہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے تھے، پھر اللہ رب العزت نے تم پر کرم کیا اور تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس طرح سے تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ اس سے پہلے تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی تم کفر اور شرک اور برائیوں میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اسی حال میں تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے تھے اور جہنم میں گرنے والے تھے۔ اللہ نے تم پر کرم کیا اور اس طرح سے اللہ تعالی نے تمہیں جہالت سے نکال کر اسلام کی روشنی بخشی، اور پھر تمہیں آپس میں ان دشمنیوں سے، بغض، کینے، عداوت سے نکال کر آپس میں مسلم بھائی بھائی بنا دیا، اور اس طرح سے اللہ کی نعمت سے تم آپس میں یکجاں ہو گئے۔ تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس طرح سے اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہوا تم پر کہ اللہ نے تمہیں دین کی سمجھ دے دی، آپس میں بغض کی جگہ محبت اور الفت تمہارے درمیان میں ڈال دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح سے اللہ رب العزت اپنی آیات تم پر واضح طور پہ بیان فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خصوصی طور پہ ایک خاص طور پہ حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں یعنی یکجاں ہو جائیں، محبت کریں اور مودت اور رحمت میں یکجاں ہو جائیں، اور نہ صرف یہ بلکہ تفرقہ بازی سے، فرقہ بازی سے، گروہ بندی سے بھی بچیں، فرقوں میں نہ بٹیں، جیسا کہ گزشتہ اقوام عالم یہودی، عیسائی اور دیگر اقوام جو ہیں وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ فرقوں میں نہ بٹیں۔ فرقوں سے بچنے کا اور فرقہ بازی سے بچنے کا بہترین جو حل اللہ نے خود بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تم ایسا کرو گے تو کوئی فرقہ بندی نہیں رہے گی، کوئی فرقہ، کوئی جماعت بندی نہیں رہے گی، اور اس کو اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی طرح سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ مسلمانوں، مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تمہارے درمیان میں کسی معاملے میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی ایسا یعنی مسئلہ پیدا ہو جائے کہ جس میں تم متفرق ہونے لگو، تو پھر اس کو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو، قرآن و حدیث میں غور کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت کا سامان نازل کیا ہے،
اس کے اندر غور و خوض کرو کہ جس مسئلے میں تم باہمی اختلاف کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، لہٰذا اس کو پڑھو سمجھو اور اس میں جو ہے وہ غور کر کے اس پہ عمل کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان و یقین رکھتے ہو تو فرقہ یعنی تفرقہ بازی سے بچنے کا یہی بہترین نسخہ ہے کہ قرآن و حدیث کو تھامے رہو، قرآن و حدیث کے اندر غور و خوض کرو، اس سے جو تمہیں روشنی ملتی ہے بس اس کو لو، باقی ادھر ادھر مت دیکھو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اور انجام کار بھی اسی کا بہتر ہے کہ جب تم قرآن و حدیث کے اندر رہو گے، جب تم قرآن و حدیث کو تھامے رہو گے تو پھر کوئی فرقہ بندی نہیں رہے گی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین، او کما قال، یعنی میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تم فرقوں میں نہیں بٹو گے، تم ادھر ادھر نہیں ہوگے، پھر تم سیدھے دین پر رہو گے، ایک جماعت رہو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی یعنی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام میں کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہوتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مسائل میں صحابہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ظاہر ہے اس ٹائم تو اللہ کے نبی موجود تھے اور وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے اسی سلسلے کو یعنی جاری رکھا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ قرآن و حدیث سے رجوع کرتے تھے، اس کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرتے تھے اور اجتماعی طور پہ اس مسئلے میں متفق ہو جاتے تھے جس میں قرآن و حدیث کی روشنی مکمل طور پہ ان کی رہنمائی کرتی تھی کہ ہاں اس مسئلے کا یہی بہترین حل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ صحابہ کرام میں وہ اختلاف ہوا کسی مسئلے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آپ نے بتایا کہ اس کا کیا سلوشن ہے، کیا حل ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابہ کرام کسی سفر میں تھے دور دراز، اور وہاں پہ نماز کا وقت ہوا لیکن ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یار اب ہم سفر میں ہیں اور پانی بھی نہیں مل رہا ہے تو چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نماز کا جو ہے وہ چلا جائے اور ہماری نماز اس طرح سے قضا ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ اب ہم نماز کو اس کے وقت میں ہی تیمم کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، اور اب چل رہے تھے، وہ سفر میں تھے، آگے گئے تو کہیں اچانک پانی مل گیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ پانی مل گیا ہے، نماز کا وقت بھی ابھی تک باقی ہے اس کا، تو اب یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ یہ نماز پڑھ لینی چاہیے وضو کر کے۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں پڑھوں گا، تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، کیونکہ میرے نزدیک تو ہماری نماز ہو چکی ہے، فرض تھا ادا ہو گیا، بس ٹھیک ہے، وہ کہ تیمم سے ہم نے پڑھا لیکن ہو گئی بہرحال۔ تو پہلے نے جو ہے جس کی رائے یہ تھی کہ جی ہمیں پڑھنی چاہیے، تو اس نے دوبارہ سے وضو کر کے پانی سے تو نماز پڑھ لی، اور دوسرے نے نہیں پڑھی۔ اب ظاہر اختلاف تو ہو گیا، تو اب یہ کہ وہ دونوں ساتھی جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان دونوں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تحسین فرمائی اور یہ فرمایا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے، دوسرے نے جو اگر دوبارہ وضو کر کے پڑھ لی ہے تو وہ اس کی نفل ہو گئے، نماز تو وہی تھی جو پہلے پڑھ لی تھی، وہ فرض ادا ہو گیا، اور دوسرے نے یعنی جس نے نہیں پڑھی دوبارہ تو اس نے بھی ٹھیک کیا کیونکہ اس کا فرض ادا ہو گیا۔ تو فرض کی ادائیگی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو تمہاری نیت میں صحیح تھا کہ ٹھیک ہے ہماری نماز ٹائم میں ہو جائے، اور وہ ہو گئی۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اس طرح کی جو فروعی چیزیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کریٹ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے بہترین روشی قرآن و حدیث ہے، بہترین فرمان اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کی روشنی میں ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اگر اختلاف ہو بھی جائے ایک دوسرے سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فروعی چیزیں جو ہیں یہ لگی رہتی ہیں، آنے والے وقتوں میں بھی ظاہر نئی نئی چیزیں آئیں گی، لیکن بہرحال بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث
جو ہے وہی ہماری روشنی ہے، وہی ہمارا رہنما ہے، اور وہی ہمارا یعنی ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے قرآن و حدیث۔ تو اسی سے ہم نے روشنی لینی ہے، اسی سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اور اسی کو ہی تھامنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اس سے پیچھے ہی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ آیت نمبر ہے سورۃ آل عمران کی 101، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا، مطلب قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لے گا، ظاہر دین کا سرچشمہ اور منبع جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے، تو اس کو جو مضبوطی سے تھام لے گا تو وہ بس سیدھے راستے پر چل پڑا۔ یعنی جیسے ہم کہیں کہ جی روڈ پہ، مین شاہراہ پہ، موٹر وے پہ، رنگ روڈ پہ، پٹڑی پہ جو ہے وہ ٹرین چل پڑی، بس چل پڑی، تو سمجھو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نہیں چھوڑنا ہے، اس پٹڑی کو، اس شاہراہ کو، اس مین روڈ کو نہیں چھوڑنا ہے، کہ وہی اصل سوا السبیل ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ لہٰذا اس کو جس نے تھام لیا مضبوطی سے تو بس وہ پھر سیدھے راستے پہ چل پڑا اور اس کو ہدایت مل گئی۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ آگے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مومنو، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ یعنی مسلمانوں میں سے خاص ایک گروہ، خصوصاً علماء کا ایسا ہمیشہ ہر زمانے میں ہونا چاہیے جو عوام الناس کی رہنمائی کرے اور وہ دین میں دسترس حاصل کریں اور دین کو، قرآن و حدیث کو اچھی طرح سے سیکھیں اور پھر لوگوں کو سکھائیں اور دین کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کریں۔ چنانچہ آج ہماری گمراہی کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے۔ ہمارے اندر وہ خصوصی جو جماعت جس کا حکم دیا گیا ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، وہ ذمہ داری لے نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں طرح طرح کی ایسی چیزیں امڈ آئی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام الناس میں سے ایسے جہلاء پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے دین کے اندر ایسی چیزیں کریٹ کر لی ہیں، پیدا کر لی ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے، دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے شومی قسمت والی بات یہ ہے کہ علماء نے ان کی رہنمائی بھی نہیں کی اور ان کو وہ سیدھے راستے پر بھی نہیں لگایا کہ تم نے یہ جو چیزیں کریٹ کی ہیں یہ ٹوٹلی غلط ہیں، یہ جہالت ہے۔ دین کو سیکھو، دین کو سیکھے بغیر کوئی انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر کتنا بھی نیک ہو لیکن اس کو دین کی سمجھ نہ ہو تو وہ نیکی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ دین یا قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہی بندے کو اللہ کا صحیح قرب حاصل کرنے کا طریقہ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا صحیح طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے ہی پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا خصوصی طور پہ ماہر علماء کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کے اندر پوری طرح سے دسترس حاصل کرے، جیسا کہ آج کل دینی مدارس کا سلسلہ جاری ہے، اس کے اندر علماء تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں مزید یعنی اس کو مضبوط کرنے کی، ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے اور دین کے اندر پوری طرح سے دسترس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر علماء کی وہ جماعت پوری طرح سے ایکٹیو ہونی چاہیے، وہ صحیح طرح سے دین کا آگے پیغام پہنچائے۔ اس لیے کہ جیسے ابھی بہت ساری آگے آیت بھی آ رہی ہیں کہ یہ نہیں کہ علماء نے بس آنکھیں بند کر لی ہیں، وہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری غلط چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سارے جہلاء دین کے نام پہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور علماء خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل بھی یعنی اس حدیث کے یہ خلاف بات ہے، بلکہ ان آیات کے بھی خلاف ہے
کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، یعنی تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے۔ یہ ایمان کا بہترین تقاضا اور درجہ ہے، یعنی اول درجے کا ایمان یہ ہے کہ بندہ برائی کو دیکھ کے اس کو ہاتھ سے روکے، لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو فبلسان ہی، اس کے خلاف زبان استعمال کرے اور بولے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن و حدیث کے ریفرنس سے لوگوں کی رہنمائی کرے، ان کو بتائے، محض تنقید نہ کرے، تان تشنیع نہ کرے، جیسے کہ لوگوں کا ایک طریقہ رہا ہے، بہت سارے واعظین خطبہ محض تنقید کرتے ہیں، تان تشنیع کرتے ہیں، آگے سے قرآنی آیت یا حدیث پڑھ کے نہیں سناتے۔ علماء کا کام ہے کہ وہ قرآن اور حدیث جو اس کا اصل ٹیکسٹ ہے عربی کا، وہ ریفرنس دے کے ان کو بتائیں کہ قرآن کی فلاں صورت فلاں آیت نمبر یہ ہے، اس میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کا ریفرنس دینا چاہیے کہ یہ حدیث ہے، اس درجے کی حدیث ہے، اس میں یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں پہ اثر پڑے گا، کیونکہ کوئی لوگ مولوی کو تو برا کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ان کے سامنے قرآن و حدیث پڑھا جائے گا یا لکھ کے وہ پیش کریں گے یا سنائیں گے تو ایسی چیزوں کا وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن و حدیث کا انکار کون کرے گا؟ جب بندے کے سامنے قرآن و حدیث آ جائے گا تو ظاہر ہے وہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے یہ کہ قرآن و حدیث کو ہی وہ پیش کریں، اور کسی بھی معاملے میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو تو قرآن و حدیث کا پورا ریفرنس عربی ٹیکسٹ کے ساتھ پیش کیا جائے، تو اس سے کم از کم اتنا تو اویئرنیس پیدا ہوگی لوگوں کو کہ جی اللہ کا، اس کے رسول کا کیا حکم ہے اس بارے میں۔ لہٰذا اس لیے حکم ہے کہ پہلا تو درجہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکیں برائی کو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ زبان استعمال کریں، بولیں اس کے خلاف، اور علماء کا یہ خصوصی کام ہے، ڈیوٹی ہے جو کہ یہاں پہ دی گئی ہے کہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ علماء اس کام کو ادا کریں، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم کریں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔ یدعون الی الخیر، ان کو چاہیے کہ وہ بلائیں لوگوں کو دین کی طرف، لہٰذا وہ اپنی زبان کے ذریعے سے دین کا پیغام ٹھیک طرح سے پہنچائیں، مگر اس کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی جب آپ لوگوں سے بحث کر رہے ہوں، جب لوگوں کو دین کا، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں تو بہت ہی اچھے طریقے سے پہنچائیں، اس میں تان تشنیع نہیں ہونی چاہیے، اس میں محض تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقیص نہیں ہونی چاہیے، نقص نہیں نکالنا ہے، بتانا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اور محض اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ پورے ٹیکسٹ کے ساتھ، عربی ٹیکسٹ کے ساتھ بتایا جائے کہ قرآن میں اللہ نے فلاں آیت میں یہ فرمایا ہے، حدیث میں یہ فرمایا ہے۔ تو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، باقی یہ آگے نہیں جانا چاہیے، آگے اللہ نے خود فرما دیا کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب بخوبی جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، کون گمراہ ہے، کون سیدھے راستے پر ہے، اس کا تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیت کئی بار کئی طریقوں سے آئی ہے کہ وما علینا الا البلاغ، مطلب نبیوں کا کام صرف یہی رہا ہے کہ وہ بلاغ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح سے اسی تناظر میں فرمایا ہے کہ علیک البلاغ وعلینا الحساب۔ سورۃ الرعد 13ویں سپارے میں فرمایا ہے کہ علیکا، اے رسول تیرے ذمہ کیا ہے؟ البلاغ، صرف پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، اور
وعلینا البلاغ، ہمارے ذمے اب ہے کہ ہم نے ان کا حساب لینا ہے، ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ تمہارے پاس جو ہمارے پیغامبر آئے تھے، تمہارے پاس جو ہمارے پیغمبر آئے تھے، ہمارے پیغام آئے تھے، تم نے ان کا کیا جواب دیا تھا؟ تو لہٰذا آپ کا کام صرف لوگوں تک اللہ کا پیغام اصل شکل میں پہنچانا ہے، آگے ان کے اوپر دروغہ بن کے نہیں کھڑا ہونا کہ جناب ضروری ہے اس پہ عمل کریں، ضروری اس کو مانیں، ضروری یہ کریں، نہیں، اگر نہیں کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ٹھیک طرح سے، اچھی نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ جو ہے لوگوں کو پہنچائیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو یہ کام کریں گے نا صحیح طرح سے، یہ لوگ تو کامیاب ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ پیغام کئی طرح سے مختلف آیات میں آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام اخلاص سے کریں گے نا، کسی کو ہدایت ملے یا نہ ملے اس کو ضرور مل جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کریں، مطلب دین کو سیکھیں اور دین کو اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مروت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ لوگوں کو پہنچائیں۔ محض تنقیص، نقص نکالنا، تنقید کرنا اور تان تشنیع کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے، کہ جو آج ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اسی طرح سے ہی ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، اپنے رشتہ دار دشمن بن گئے، اور سارے جاننے والے جو 40 سال تک آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکار رہے تھے، وہی اب انکار کرنے لگ گئے تھے، وہ دشمن بن گئے تھے، وہ اب آپ کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آنے لگے تھے، حالانکہ وہ لوگ 40 سال تک یہ مانتے تھے کہ اگر مکے اور اس کو سراؤنڈنگ میں کوئی انسان سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار اور نیک انسان اور سب سے اچھا انسان دنیا میں اگر کوئی ہم جانتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو 40 سال تک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے تک آپ کو یہ نہ کہتا ہو کہ جی دنیا کا اگر کوئی انسان ہم جانتے ہیں سب سے اچھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جس بندے نے 100 نیم، وہ جو کتاب لکھی ہے جس میں، تو اس میں ٹاپ آف دی لسٹ اس نے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، سب سے جو کامیاب لوگ ہیں یا اچھے انسان ہیں دنیا میں 100، ان میں کا ٹاپ آف دی لسٹ محمد ہے، اور وہ بندہ کرسچن ہے، اور اس کا جو انٹرویو جب لیا گیا کہ یو آر کرسچن اینڈ وائی یو ڈیڈنٹ ایکسپٹ دیٹ محمد از دی بیسٹ مین ان دا ورلڈ، تو یو شوڈ سے دیٹ جیزس از جیزس کرائسٹ بیکاز یو بلیو ان جیزس اینڈ یو آر کرسچن۔ تو اس نے کہا کہ نو، جیزس کسی بھی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس نے کہا کہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں اگر کوئی بہترین انسان جس کو کہہ سکتے ہیں، ان کے مقابلے کا کوئی ملا ہی نہیں مجھے، کیا جیزس اور کیا مطلب کوئی اور انسان پیچھے بعد کبھی کوئی نہیں ملا ہے کہ جس کو میں کہتا کہ چلو جی ماضی میں یا اب کوئی ایسا انسان جو ہے وہ رہا ہے، تو کوئی بھی نہیں ان کے مقابلے کا، چنانچہ ٹاپ آف دی لسٹ بنتے ہی محمد ہیں، تو اس لیے میں نے پھر مجبوراً لکھا، حالانکہ وہ بندہ کرسچن ہے، ابھی تک کرسچن ہے، وہ مسلمان ہوا ہی نہیں، تو اس کے باوجود اس نے جو ہے یہ کہا۔ وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، سارے نبیوں کا کردار مثالی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نبی ہے اس کی رہنمائی ڈائریکٹ اللہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو ایک سیمپل بنانا ہوتا ہے، ایک نمونہ بنانا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی بھی انسان یہ اعتراض نہ کر سکے کہ جناب آپ تو ہمیں یہ کہتے ہیں، آپ تو خود ایسے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء علیہ السلام ہوں، سارے انبیاء علیہ السلام کی جو رہنمائی ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ اللہ ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ دین کا کام اخلاص سے کریں گے، جو لوگ دین کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ
لوگوں کو بھی پہنچائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، تو کسی کو ہدایت ملے یا نہ ملے ان کی ہدایت ہو گئی، ان کو کامیابی مل جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی اور جگہوں پر بھی اس مضمون کو اسی طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ دین کا کام اخلاص سے کریں گے، شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، للہیت ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیاوی کوئی حرص، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی منفیت، کوئی ڈر، کوئی خوف، کچھ نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے آپ دین کا کام کریں گے، جب اللہ کے لیے دین کو سیکھیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے، تو کسی کو ہدایت ملے نہ ملے اس کو ضرور ملے گی جو یہ دین کا کام اخلاص سے کرے گا۔ اللہ نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کامیاب ہیں، یعنی جو دین کا کام کریں گے اخلاص کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہ فلا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہونا کہ جنہوں نے دین کو فرقہ فرقہ کر لیا، پارا پارا کر دیا، گروہوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، تم ان کی طرح سے مت ہونا۔ واختلفوا، اور اختلاف انہوں نے کیا بھی دین میں، تو من بعد ما جاءهم البینات، اس وقت جب کہ ان کے پاس ہدایت کا پورا سامان موجود تھا۔ مطلب یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کا بھی یہی حشر ہوا، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حشر ہو چکا ہے۔ وہ کئی فرقوں میں بٹ چکے ہیں، جبکہ سارے فرقوں کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ اصل دین پر ہیں، وہ اصل قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، وہ متبع رسول ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اختلافوا من بعد ما جاءهم البینات، جبکہ ہدایت تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے اور کوئی چیز باقی بچی نہیں، اور اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تو دین کو مکمل کر دیا، اس میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں قیامت تک کے لیے۔ ظاہر ہے اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، کتاب کوئی نازل نہیں ہونی، اور تو یہ آخری کتاب ہدایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، دی لاسٹ پروفٹ آف اللہ۔ تو اب کون سی کس کا انتظار ہے جو تمہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جی یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا، ایسے نہیں تو ویسے۔ تو یہ من بعد ما جاءهم البینات، ہدایت کا سامان تمہارے پاس موجود ہے، اب تم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لو، گروہوں میں بٹ جاؤ۔ تو اگر تم نے ایسا کیا، یاد رکھو وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے جو فرقوں میں بٹیں، جو ہدایت کا سامان چھوڑ کے فرقوں میں بٹ جائیں، ایک دوسرے کو یہ سمجھیں کہ جناب ہم ٹھیک ہیں، وہ غلط ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن کو، حدیث کو پڑھا، تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ڈاؤٹ فل ہے، جو اختلافی ہے، جو مسئلہ ہے؟ حالانکہ بیسک جو چیزیں ہیں دین کی، جو فرائض ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ارکان اسلام ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو فرائض ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور اس کو آپ لے کے چلیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ حرکت کی، اگر تم نے فرقوں میں بٹنے کی کوشش کی، بانٹنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں کہ کوئی ایک فرقہ بھی دوسرے کو ہدایت پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو ایسے ایسے ناموں سے یعنی پکارتے ہیں کہ موٹی سی بات ہے، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی بدبختی ہے کہ سب فرقے قرآن و حدیث پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں، اس کو تھامنے کی بات کرتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے، اور دنیا آخرت کی فوز و فلاح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔